بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ نمبر بقرہ آیت نمبر 21۔ اے لوگوں، بندگی کرو اپنے اس خداوند کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہو۔ آیت نمبر 22۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور انسان کو اس کی روزی عطا کی ہے، آسمان سے پانی اتارا ہے۔ اور آیت نمبر 23۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ آیت نمبر 24۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو پاورز دی تو یہ بات بھی بتلائی کہ جو بھی تمہارے راستے پر جائے گا میں انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اس لیے اللہ ہی کا راستہ ہی مکمل ہدایت کا راستہ ہے۔ اور آیت نمبر 25۔ اور ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکر لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے انعام کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ خوبصورت جگہ پہ رہنے والے ہیں جہاں پہ نہریں رواں ہیں اور پھلوں کے رزق دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 26۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنے ایمان والوں کو کچھ بھی سمجھانا چاہیں تو وہ ایک مچھر کی مثال سے بھی سمجھا سکتے ہیں اور وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں، اپنے رب کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو بہت ہی چھوٹی مثال بیان کی ہے، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی مثال کو سمجھتے نہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل موجود نہیں۔ آیت نمبر 27۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کہ جن لوگوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، جو احکام دیے تھے، ان کو ختم کیا اور زمین میں فساد برپا کیا، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا ہے، اور یہ ہمیشہ اس ٹھکانے میں رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ تم تو کسی نہ کام کے تھے، تم تو مردہ میں تھے، اللہ نے تمہیں جان دی اور وہ تمہیں دوبارہ مارے گا اور پھر سے زندہ کرے گا، اور تم نے اسی کی طرف جانا ہے، تو تم کس طرح کے کفر کر رہے ہو، کیسے ہدایت سے ہٹ چکے ہو۔ اور آیت نمبر 29۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی قدرت تخلیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دنوں میں زمین اور 7 دنوں میں آسمان کو مکمل طور پر بنایا ہے، ان کے اندر موجود ہر مخلوقات اور ہر چیز سے ان کو آراستہ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 30۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح و پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
انسان کی تخلیق کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زمین پہ اپنا خلیفہ یعنی کہ انسان بنائیں گے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور جو کہ آدم ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری تسبیح و پاکی بیان کرنے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود ہیں جو تیری ہر وقت پاکی بیان کرتے ہیں، تو تجھے عبادت کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، اور تو پھر بھی زمین پہ ایسے انسان کو پیدا کرے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، یعنی کہ قتل و غارت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی کہ انسان کو بنانے کا ایک خاص مقصد پوشیدہ ہے، اور انسان کی تخلیق کا اصل مقصد یہی